دیکھیے جیسا کہ ہم نے خطبے میں بھی دیکھ لیا، اللہ نے قیام اللیل جو ہے اسے فرض نہیں ٹھہرایا تطوعا، قرآن مجید میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں، احادیث میں اس کی تشویق و ترغیب پوری موجود ہے، ایک اور حدیث بھی ہم بعد میں پڑھیں گے اس پر۔ اس کا پس منظر کیا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اب ظاہر بات ہے مسلمانوں میں کمزور بھی ہیں، مسلمانوں میں وہ مزدوری کرنے والے بھی ہیں، روزہ تو فرض ہے ان پر، چاہے مئی کا مہینہ ہے اور گندم کاٹنی ہے، روزہ تو پھر بھی رکھنا ہوگا، یہ سب کچھ، لیکن یہ کہ رات کو پھر کھڑے رہنا ان کے لیے جاگنا ممکن نہیں، لہذا ان کے اوپر یہ چیز فرض نہیں۔ حضور نے تراویح کی نماز یا قیام اللیل نہ اسے فرض قرار دیا، نہ اس کے بعد جماعت کوئی اہتمام کیا مستقل، صرف 3 راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے، اس میں 8 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تہجد کا وہ پڑھی، اور تہجد کے وقت ہی جماعت کرائی ہے۔ یہ ہے وہ حدیث، اس کے علاوہ کسی نماز تراویح جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں 20 رکعتیں عشاء کے ساتھ متصل، اس کا کوئی ذکر نہ دور نبوی میں ہے نہ دور صدیق اکبر میں ہے۔ یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کتنے سال کے بعد ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ہے وہ تو 10 برس ہے، ہو سکتا ہے 5 برس کے بعد ہوا ہو، 6 برس کے بعد ہوا ہو، 12 ہوا ہے ان کے عہد۔ حضرت عمر ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں، تو دیکھا کہ کچھ لوگ 8 10 12 جو ہے وہ ایک جو ہے حافظ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور قرآن سن رہے ہیں، کچھ دوسرے کونے میں کھڑے ہیں، کچھ کہیں اور کھڑے ہیں، مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے، اور اس کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دیا جائے، اس لیے کہ تہجد کے وقت اٹھنا جو ہے وہ تو ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے، کہ عشاء کے بعد اگر تھوڑا سا اضافی وقت ہو صرف، تو یہ ہر شخص کر لے گا، مزدور بھی کر لے گا۔ لہذا آپ نے یہ نظام تجویز فرمایا کہ عشاء کے متصل بعد 20 رکعت نماز پڑھی جائے اور ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے۔ یہ گویا کہ اجتہاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو آپ نے خود بدعت بھی قرار دیا، لیکن بدعت حسنہ۔ بدعت کس اعتبار سے؟ لغوی اعتبار سے، نئی بات، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، تو یہ اس طریقے سے ایک نئی بات ہے، لیکن یہ بات چونکہ بہت اچھی ہے، بہت عمدہ ہے۔ آپ جب یہ نظام چل پڑا تو ایک دن مسجد میں آئے، دیکھا کہ بڑی بھری مسجد ہے، صحابہ کھڑے ہیں اور ایک امام کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ جو ہم نے نئی بات شروع کی ہے یہ بہت اچھی ہے، بہت عمدہ ہے۔ اب یہاں سے فرق واقع ہو گیا ہے، ایک تو اہل تشیع جو ہے وہ تو ویسے ہی حضرت عمر سے بہت دشمنی رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، تو حضرت عمر کے اجتہادات سے انہیں نفرت ہے، انہیں دوری ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی حضرت عمر کا اجتہاد۔ ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات بھی در حقیقت حضرت عمر یا کسی اور خلیفہ راشد کے فعل کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹو آرڈرز ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں ایک نظام قائم کیا، ان کے دور کے لیے ٹھیک تھا، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ہمیشہ کے لیے وہ 8 ہی رکعتوں کے قائل ہیں، وہ تہجد والے، لیکن اس میں بہرحال انہوں نے بھی خود یہ اضافہ کیا ہے کہ وہ 8 رکعتیں وہ عشاء کے ساتھ متصل پڑھتے ہیں، تہجد کے وقت تو نہیں پڑھتے۔ اور حضور نے تو صرف 3 روز جو ہے وہ کرائی تھی جماعت، وہ لوگ 30 دن یا 29 دن پڑھ رہے ہیں، تو اضافہ تو انہوں نے بھی کر دیا، تو نظام میں تبدیلی تو ہو گئی۔ لیکن اہل سنت جو کہلاتے ہیں، ہمارے جو 4 جو ہیں، جو ہمارے مسلک ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کا اتفاق ہے اس پر حضرت عمر کا، کیونکہ ان کے سامنے اصول یہ ہے کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ، اور میرے خلفاء راشدین مہدیین جو ہیں ان کی سنت کو پکڑو۔ اس اصول سے یہ 4 فقہ جو ہیں حضرت عمر کے اجتہادات جو ہیں ان کو بھی پابندی سمجھتے ہیں کہ تمام عمر کے لیے، قیامت تک کے لیے امت مسلمہ پر ان کی پیروی لازم ہے، لہذا اس میں اجماع ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ سب سے آخری جو اس میں مسلک پیدا ہوا ہے زمانی اعتبار سے، سب سے پہلے مسلک جو ہے حنفی پیدا ہوا ہے، پھر مالکی پیدا ہوا ہے، پھر شافعی پیدا ہوا ہے، اور پھر حنبلی آخری ہے۔ اور امام احمد بن حنبل بہت بڑے محدث بھی ہیں، مسند احمد بن حنبل جو ہے وہ بہت بڑی کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے، جامع کتاب ہے۔ ان کے ہاں بھی 20 رکعتیں ہیں، چنانچہ حرمین شریفین میں، سعودی عرب میں، مکے اور مدینہ منورہ میں جو نماز تراویح ہوتی ہے اس کی 20 رکعتیں ہیں، لیکن اہل حدیث حضرات جو ہے وہ اس 8 کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک اختلاف ہے جو میں نے اس کا پس منظر بیان کر دیا، لیکن اس 20 رکعت نماز سے ادا کرنے سے، جو کہ زیادہ سے زیادہ 50 منٹ یا 1 گھنٹہ لگتا ہے، اس سے وہ قیام اللیل کا حق ادا نہیں ہوتا۔ قیام اللیل کا تو کچھ اور ہی تقاضا ہے۔ قیام کسے کہتے ہیں؟ یہ سورہ مزمل سے واضح ہوتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم، یعنی تہائی رات، یا آدھی رات سے کچھ زائد، 2/3 رات، یہ ہے قیام اللیل۔ چنانچہ سورہ مزمل ہی کی آخری آیت جو دوسرا رکوع مشتمل ہے جس پر، اس میں صاف کہہ دیا گیا ان ربک یعلم
انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اے اللہ کے نبی، اللہ خوب واقف ہے کہ آپ بھی اور آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی رات کو کھڑی رہتی ہے، 2/3 رات یا آدھی رات یا 1/3 رات. تو یہ سارا معاملہ جو ہے قیام اللیل کا، گویا کہ کم سے کم 1/3 رات پر اس کا اطلاق ہو سکے گا، یہ نہیں کہ 1 گھنٹے. اور اس کے ضمن میں دیکھیے حدیث پڑھیے، تیسری حدیث ہے عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہی عبداللہ ابن عمرو ہے جن کی میں نے آپ کو حدیث پہلے سنائی ہے. یہ ساری رات کھڑے رہتے تھے، پوری رات، اور ہر روز روزہ رکھتے تھے، جس پر حضور نے منع کیا، لا تفعل، مت کرو ایسا. رضی اللہ عنہما، یہ خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد عمرو بن العاص بھی صحابی ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے. یقول الصیام، روزہ یہ عرض کرے گا اللہ کی جناب میں، اے رب پروردگار، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو دن کے دوران کھانے پینے سے اور اپنی شہوت کا تقاضا پورا کرنے سے روکے رکھا، یہ میری وجہ سے روکا رہا، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. فشفعنی فیہ، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. ویقول القرآن، قرآن کیا کہے گا، منعتہ النوم باللیل، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے، نیند سے روکے رکھا. فشفعنی فیہ، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. حضور فرماتے ہیں فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. یہ ہے قیام اللیل. تراویح کے بارے میں ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات 8 نقطوں سے یہاں بیان کی گئی ہیں. نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے زمانوں کی بنسبت رمضان کے زمانے میں قیام اللیل کے لیے زیادہ ترغیب دیا کرتے تھے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھی. نمبر 2، صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان المبارک میں 3 رات نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی، اور پھر یہ فرما کر اسے چھوڑ دیا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تراویح میں جماعت مسنون ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تراویح فرض کے درجے میں نہیں ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ ایک پسندیدہ سنت کے طور پر تراویح پڑھتے رہیں، مگر بالکل فرض کی طرح لازم نہ سمجھیں. نمبر 3، تمام روایات کو جمع کرنے سے جو چیز حقیقت سے قریب تر معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جماعت کے ساتھ رمضان میں جو نماز پڑھائی وہ اول وقت تھی، نہ کہ آخر وقت میں، اور وہ 8 رکعتیں تھی، نہ کہ 20. اگرچہ ایک روایت 20 کی بھی ہے، مگر وہ 8 والی روایت کی بنسبت ضعیف ہے. اور یہ کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد واپس جا کر اپنے طور پر مزید کچھ رکعتیں بھی پڑھتے تھے. وہ مزید رکعتیں کتنی ہوتی تھیں اس کے بارے میں کوئی واضح بات نہیں ملتی، لیکن بعد میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعتیں پڑھنے کا طریقہ رائج کیا تھا اور تمام صحابہ نے اس سے اتفاق کیا، اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ زائد رکعتیں 12 ہوتی تھی. نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر حضرت عمر کے ابتدائی زمانہ تک باقاعدہ ایک جماعت میں سب لوگوں کے تراویح پڑھنے کا طریقہ رائج نہ تھا، بلکہ لوگ یا تو اپنے اپنے گھروں میں پڑھتے تھے یا مسجد میں متفرق طور پر چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کیا وہ صرف یہ تھا کہ اسی تفرق کو دور کر کے سب لوگوں کو ایک جماعت کی شکل میں نماز پڑھنے کا حکم دیا. اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ حجت موجود تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 3 بار جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی تھی، اس لیے اس فعل کو بدعت نہیں کہا جا سکتا. اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ کو یہ فرما کر بند کیا تھا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد اس امر کا اندیشہ باقی نہ رہا تھا کہ کسی کے فعل سے یہ چیز فرض قرار پا سکے گی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سنت اور مندوب چیز کی حیثیت سے اس کو جاری کر دیا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفقہ کی بہترین مثالوں میں سے ایک ہے کہ انہوں نے شارع کے منشا کو ٹھیک ٹھیک سمجھا اور امت میں ایک صحیح طریقے کو رائج فرما دیا. صحابہ کرام میں سے کسی کا اس پر اعتراض نہ کرنا
بلکہ بصر و چشم اسے قبول کر لینا یہ ثابت کرتا ہے کہ شارع کے اس منشا کو بھی ٹیک ٹیک پورا کیا گیا کہ اسے فرض کے درجہ میں نہ کر دیا جائے، چنانچہ کم از کم ایک بار تو ان کا خود تراویح میں شریک نہ ہونا ثابت ہے، جبکہ وہ عبد الرحمن بن عبد کے ساتھ نکلے اور مسجد میں لوگوں کو تراویح پڑھتے دیکھ کر اظہار تحسین فرمایا۔ 5. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جب باقاعدہ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا تو باتفاق صحابہ 20 رکعتیں پڑھی جاتی تھیں، اور اسی کی پیروی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں بھی ہوئی۔ تینوں خلفاء کا اس پر اتفاق اور پھر صحابہ کا اس میں اختلاف نہ کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے لوگ تراویح کی 20 ہی رکعتوں کے عادی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ تینوں 20 ہی رکعت کے قائل ہیں، اور ایک قول امام مالک کا بھی اس کے حق میں ہے۔ داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو سنت ثابتہ تسلیم کیا ہے۔ نمبر 6. حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت ابان بن عثمان نے 20 کے بجائے 36 رکعتیں پڑھنے کا جو طریقہ شروع کیا، اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ ان کی تحقیق خلفائے راشدین کی تحقیق کے خلاف تھی، بلکہ ان کے پیش نظر یہ تھا کہ مکہ سے باہر کے لوگ ثواب میں اہل مکہ کے برابر ہو جائیں۔ اہل مکہ کا قاعدہ یہ تھا کہ وہ تراویح کی ہر 4 رکعتوں کے بعد کعبے کا طواف کرتے تھے۔ ان دونوں بزرگوں نے ہر طواف کے بدلے 4 رکعتیں پڑھنی شروع کر دی۔ یہ طریقہ چونکہ اہل مدینہ میں رائج تھا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اہل مدینہ کے عمل کو سند سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے بعد میں 20 کے بجائے 36 کے حق میں فتویٰ دیا۔ 7. علماء جس بنا پر یہ کہتے ہیں کہ جس بستی یا محلہ میں سرے سے نماز تراویح باجماعت ادا ہی نہ کی جائے، اس کے سبب لوگ گنہگار ہیں، وہ یہ ہے کہ تراویح ایک سنت الاسلام ہے جو عہد خلافت راشدہ سے تمام امت میں جاری ہے۔ ایسے ایک اسلامی طریقہ کو چھوڑ دینا اور بستی کے سارے ہی مسلمانوں کا مل کر چھوڑ دینا دین سے ایک عام بے پرواہی کی علامت ہے، جس کو گوارا کر لیا جائے تو رفتہ رفتہ وہاں سے تمام اسلامی طریقوں کے مٹ جانے کا اندیشہ ہے۔ اس پر جو معارضہ آپ نے کیا ہے اس کا جواب اوپر نمبر 4 میں گزر چکا ہے۔ 8. اس امر میں اختلاف ہے کہ تراویح کے لیے افضل وقت کون سا، عشاء کا وقت یا تہجد کا وقت۔ دلائل دونوں کے حق میں ہیں، مگر زیادہ تر رجحان آخر وقت ہی کی طرف ہے۔ البتہ اول وقت کی ترجیح کے لیے یہ بات بہت وزنی ہے کہ مسلمان بحیثیت مجموعی اول وقت ہی کی تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ آخر وقت اختیار کرنے کی صورت میں امت کے سواد اعظم کا اس ثواب سے محروم رہ جانا ایک بڑا نقصان ہے، اور اگرچہ صلحاء آخر وقت کی فضیلت سے مستفید ہونے کی خاطر اول وقت کی جامعات میں شریک نہ ہوں، تو اس سے یہ اندیشہ ہے کہ عوام الناس یا تو ان صلحاء سے بدگمان ہوں یا ان کی عدم شرکت کی وجہ سے خود ہی تراویح چھوڑ بیٹھے، یا پھر ان صلحاء کو اپنی تہجد خوانی کا ڈنڈورا پیٹنے پر مجبور ہونا پڑے۔ ڈاکٹر راجہ صاحب اس نام نے نا اتنا مسلمانوں میں انتشار پیدا کر دیا کہ بعد میں یہ نام گڑھا گیا، صدیوں بعد نہ اللہ کے رسول نے یہ لفظ بولا نہ صحابہ نے بولا، بعد میں یہ نام بول دیا گیا صلاۃ التراویح، تراویح کی نماز۔ لوگ شبہ میں پڑ گئے کہ یہ شاید کوئی الگ نماز ہے۔ آپ حضرات بالکل یقین جانیں، اللہ گواہ ہے کہ دنیا جہان میں دفتر حدیث میں ایک لفظ نہیں کہ رسول اللہ نے رمضان شریف میں کوئی نئی نماز پڑھی، کوئی نئی نماز نہیں پڑھی، ایک رکعت نہیں پڑھی۔ وہی نماز تہجد جو آپ کی عادت تھی وہی پڑھتے تھے، وہی 11 رکھتے تھے، لمبا پڑھتے تھے، ان کو خوبصورت بنا کر پڑھتے تھے، اور یہی حضرت عمر رضی نے حکم دیا جب انہوں نے 2 قاری مقرر کیے۔ پہلے انتشار تھا کہ لوگ اکیلے اکیلے پڑھتے یا 2 3 مل کر کئی جماعتیں الگ الگ کرتے۔ انہوں نے کہا یار اگر اس وقت کی تم نے پڑھنی ہے تو بہتر ہے کہ میں تمہیں ایک امام پر اکٹھا کروں۔ پھر ایک دن آئے جماعت ہو رہی، آپ نہیں شامل ہوتے تھے، نہ حضرت علی ہوئے نہ عثمان ہوئے، کبھی اس جماعت میں شامل نہیں ہو، اور اعلان بھی فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ آخری حصے رات میں پڑھیں۔ حضرت عمر نے ساتھ ہی فرمایا کہ اصل وقت وہ ہے، مگر اگر تم پڑھتے ہو تو چلو پڑھ لو۔ تو یہ بعد میں پھر جب نام تراویح ہو گیا نا تو لوگوں نے 2 نمازیں پھر بنا لی، تہجد الگ ہے، تراویح الگ ہے۔ آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ اگر یہ نماز پڑھ لی ہے 11 رکھتے ہیں تو پھر پچھلے حصے میں پڑھی ہو۔ اب بھی آپ مسئلہ یاد رکھیں کہ جب 4 فرض اور 2 سنت پڑھ لیتا نا آدمی، اب جو نماز شروع ہوتی ہے نا، بے شک آپ بجری پڑھتے ہیں، یہ عشاء کا حصہ نہیں ہے، یہ قیام اللیل
رات کی نماز کا حصہ تہجد کا، جو آسانی کے لیے ہمیں اجازت مل گئی ہے کہ جو 11 رکعتیں بھی اگر کوئی شخص محسوس کرے کہ میں نہیں اٹھ سکتا پچھلے عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لے، تہجد ہو جائے گی، وہ 11 رکعتوں کا حق ادا ہوگا۔